اللهم اجعل في قلبي نورا۔ قاسم کا انتقام۔ طاہر عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبدالملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گیا۔ مبارک ایک قوی ہیکل اور سادہ دل سپاہی تھا۔ تعلیم میں بھی وہ باقی سب سے پیچھے تھا۔ احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتا، لیکن دریا میں تیرنے، گھنے جنگل میں گھوڑے پر ہرن کا پیچھا کرنے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر کا نشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کو طاہر کی توجہ کا مستحق بنا لیا۔ طاہر کو زید اور مبارک میں بہت سی باتیں مشکّہ نظر آئیں۔ زید جس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبراتا تھا، اسی قدر مبارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ افضل ایک خوش وضع نوجوان تھا۔ باتیں کرنے میں وہ کافی ہوشیار تھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تن آسانی دیکھ کر طاہر نے اس کے متعلق کوئی بلند رائے قائم نہ کی۔ شکار میں افضل نے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر آرام سے سو گیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ دریا میں تیر رہے تھے، زید کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ گہرے پانی سے دور رہنے کے لیے اسے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ طاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا وہ عبدالملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا۔ جسمانی طور پر وہ کافی تنومند تھا، لیکن اس کا چہرہ نسبتاً لمبودرا اور پتلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نقوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غایت درجے کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور بغداد کے مروجہ علوم پر اسے کافی عبور تھا، اور جس قدر طاہر اس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ طاہر کی ذہانت اور تجیر علمی کا معترف تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد طاہر اور عبدالملک یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ موسیٰ اور نصیر خالص سپاہی تھے، انہیں علم و ادب سے کوئی وابستہ نہ تھا۔ فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور محبت نے انہیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا، اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کر نہایت اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، یہ دونوں ذرا دور بیٹھ کر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ موسیٰ کہہ رہا تھا، میں نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن میں تمہارے ہرن سے بھاری ہے اور اس کے سینگ تمہارے ہرن سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نصیر اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کیا ہوگا۔ زید کو ان کا جھگڑا علمی مباحث سے زیادہ دلچسپ محسوس ہوا اور وہ اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی بات منوانے سے مایوس ہو کر زید کو اپنا ثالث بنا لیا۔ زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوا اور اس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ موسیٰ اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن نصیر نے کہا، بس اب ثالث کے فیصلے کے بعد تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ موسیٰ نے زید پر اپنا غصہ یوں اتارا کہ جب یہ تینوں دریا میں نہا رہے تھے، موسیٰ نے مذاق میں زید کی گردن دبا کر اسے 2-3 غوطے دے دیے۔ زید نے باہر نکل کر اسے کشتی کے لیے للکارا، اور جب موسیٰ مقابلے کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا باہر نکلا، مبارک، افضل اور عبدالعزیز طاہر اور عبدالملک کو چھوڑ کر ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ زید موسیٰ کو پچھاڑ کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بولا، اب ان سب کے سامنے اعلان کرو کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ موسیٰ نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ زید نے کہا، وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے غوطہ نہیں دو گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا اور زید نے اسے چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے تیر اندازی کی مشق شروع کر دی، لیکن طاہر، عبدالعزیز اور عبدالملک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور وہ خیمے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دور سے ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سوار کو قریب آتا دیکھ کر عبدالعزیز نے کہا، یہ کوئی عورت معلوم ہوتی ہے، اور طاہر نے اپنے دل میں ایک خلش سی محسوس کی۔ گھوڑا قریب آنے پر یہ خلش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ صفیہ تھی۔ پیشانی اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر گھوڑا روک لیا اور تذبذب کے عالم میں یکے بعد دیگرے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھا دیا
اور طاہر پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ لڑکی کی ہچکچاہٹ سے متاثر ہو کر عبد الملک نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جاؤ۔ طاہر نے آگے بڑھ کر سوال کیا، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ لڑکی نے اپنے تیز تیز سانس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ قاسم آج رات۔ طاہر نے کسی قدرے طنزیہ لہجے میں اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، ہمیں قتل کر ڈالے گا، لہٰذا ہمیں بغداد سے 100 کوس دور نکل جانا چاہیے۔ میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ صوفیہ کے دل کو ایک گہرا چرکا لگا اور اس نے کانپتی ہوئی مجروح آواز میں کہا، میں آپ کو بغداد کے بذلۂ سنج اور حاضر جواب نوجوانوں سے مختلف سمجھتی ہوں۔ بہرحال میں اپنا فرض پورا کرتی ہوں۔ قاسم رات کے وقت 15-20 آدمیوں کے ساتھ کشتی پر یہاں پہنچ کر اچانک آپ پر حملہ کر دے گا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں یا اپنی تفریح کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کر لیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ شاید بغداد میں کوئی یہ نہ پوچھے کہ کون قتل ہوا اور کس نے قتل کیا۔ طاہر کے شکوک یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا، آپ کی تکلیف کا شکریہ۔ آپ قاسم سے کہہ دیجئے کہ ایک عقل مند آدمی 2 بار ایک غلط حربہ استعمال نہیں کرتا۔ میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں، میں اس کا دشمن بننے کے بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گا، لیکن مجھے مروب کرنے کے لیے جو طریقے وہ اختیار کر رہا ہے اسے ہر سلیم الفطرت انسان برا سمجھے گا۔ میں اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کے پاؤں پر رینگنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ صوفیہ کے لیے طاہر کا ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا نشتر تھا۔ اپنے خلوص و احسار کی تضحیک اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا، تم ایک وحشی جاہل اور مغرور بدو ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں، اور کل بھی تم میرے متعلق یہ رائے لے کر گئے تھے کہ میں اس کی اعلی کار ہوں اور میں تمہیں مروب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے کی غلطی کی، تم قاسم سے مختلف نہیں، میں بے وقوف تھی، اور اب میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم رات کے وقت اپنے خیمے میں چراغ جلا کر آرام سے سو جاؤ تاکہ قاسم کو تمہیں تلاش کرنے میں دیر نہ لگے۔ صوفیہ یہاں تک کہہ کر ہچکیاں لینے لگی اور طاہر اس کے الفاظ کی تلخی سے زیادہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے کسی پھول کی پنکھڑی پر شبنم کے خطروں میں وہ جاذبیت نہ دیکھی تھی جو اسے اس کی پلکوں میں اٹکے ہوئے موتیوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اس لڑکی کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو تو۔ صوفیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں آستین میں چھپا لیں اور اس کے بعد طاہر پر ایک ایسی نظر ڈالنے کے بعد جس میں غصہ بھی تھا اور رحم بھی، گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ لیکن عبد الملک جو چند قدم پر کھڑا یہ گفتگو سننے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، معزز خاتون، مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا حق نہیں، لیکن ایسے موقع پر کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ اور طاہر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہو، بہرحال آپ کے آنسو آپ کے خلوص کی شہادت دیتے ہیں۔ طاہر نے شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن آپ اس غلطی کو ناقابل معافی نہ سمجھیے۔ وہ بغداد میں ایک اجنبی ہے، یہاں کے حالات سے واقف نہیں۔ آپ کے متعلق اگر اس نے غلط رائے قائم کی ہے تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ طاہر قاسم کو ایک بہادر نوجوان سمجھتے ہوئے اس کے متعلق فوراً بری رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ بغداد کی امراء کی ذہنیت کس قدر گھناؤنی ہے۔ میں قاسم کو جانتا ہوں اور طاہر کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔ آپ کو طاہر کے الفاظ سے یقیناً رنج ہوا ہوگا، لیکن آج رات اگر قاسم کے متعلق اس کی خوش فہمی دور ہو گئی تو اس کے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے پر اسے جو ندامت اور افسوس ہوگا شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں گی۔ آپ نے ہم پر بہت احسان کیا اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرے سے بچ نکلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ طاہر کو بھی آپ احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ صوفیہ ہیں۔ صوفیہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کو میرے یہاں آنے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو آپ اپنی بیوی سے پوچھ لیں۔ اگر آپ عبد الملک ہیں
تو آپ کی بیوی مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ عبد الملک نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، مجھے آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ صفیہ کے غصے کی آگ سرد ہو چکی تھی۔ طاہر کو ندامت اور افسوس کی حالت میں سر جھکائے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، جب یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے تو مجھے بھی اپنی سخت کلامی پر افسوس ہوگا۔ میں پھر ایک بار کہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آئے گا، آپ باخبر رہیں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ وعدہ کیجئے۔ عبد الملک نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاسم کے سر کا بال تک بیگا نہیں ہوگا۔ طاہر نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، اگر میں ابھی اپنی ندامت کا اظہار کر دوں تو آپ مجھے قابل معافی سمجھیں گی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ صفیہ نے یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طاہر خفیف سا ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسے پہلی بار تم نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ کل رات وزیر اعظم کے محل کے باغ میں۔ لیکن یہ ہے کون؟ قاسم کی چچا زاد بہن صفیہ۔ اور اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا اندازہ غلط تھا؟ تمہارا اندازہ اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قاسم کی چچا زاد بہن ہے اور اس کا باپ بغداد کے تمام امراء سے مختلف تھا۔ لیکن اب چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ طاہر ان کے ساتھ چل دیا۔ عبدالعزیز جو اب تک خاموش تھا، طاہر سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس نے آپ کی معذرت کو ٹھکرایا نہیں۔ پھر وہ عبد الملک سے مخاطب ہوا، تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کی صورت میں ہم صرف 8 ہونے کے باوجود انہیں بہت اچھا سبق دے سکتے ہیں، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سر کا بال تک بیکا نہ ہوگا، اور جب تلواریں ٹکرانے لگیں تو مد مقابل کے بالوں کا لحاظ رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عبد الملک نے کہا، میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو ہم اسے آج ایسا سبق دیں گے جو شاید اسے تمام عمر نہ بھولے۔ لیکن تمہیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا؟ عبد الملک نے جواب دیا، اس لڑکی کے متعلق مجھے جو کچھ معلوم ہے، میں اس کے پیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ قاضی عبد الرحمن اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، میری بیوی بھی ان کی شاگرد تھی، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ میری بیوی اس کے متعلق بہت بلند رائے رکھتی ہے۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، لیکن تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ تم نے غور نہیں کیا، اس کے نیچے قاسم کا گھوڑا تھا۔ صفیہ تھکے ہوئے گھوڑے کو کبھی آہستہ اور کبھی تیز رفتار سے بھگاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے محل سے کوئی نصف کوس کے فاصلے پر اس نے سکینہ کو جا لیا۔ سکینہ راستے میں رک رک کر کئی بار اسے غصے کی حالت میں گالیاں دے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی دعائیں کر چکی تھی۔ کبھی وہ کہتی، صفیہ تم زندہ اور سلامت لوٹاؤ تو میں اتنے دینار خیرات کروں گی، اور کبھی وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ کہتی، صفیہ تم ایک بار آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تمہیں عمر بھر یاد رہے۔ تمہارے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو درکنار، میں کبھی بات تک نہ کروں گی۔ صفیہ پگلی، نادان، بے وقوف، اب شام ہو رہی ہے، تم کہاں جا بیٹھی ہو؟ میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی؟ کل تک سارے شہر میں مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہو گئی۔ اور جب صفیہ اس کے قریب پہنچ کر کہہ رہی تھی، آپا سکینہ، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے خفا ہو جاؤ؟ ذرا میری طرف دیکھو تو میں صفیہ ہوں، تمہاری ننھی صفیہ۔ تو سکینہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ صفیہ نے پھر کہنا شروع کیا، آپا، میری آپا، تمہیں اس قدر خفا دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کر مر جاتی۔ بہت بے وقوف ہو تم۔ سکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تھوڑی دیر آگے چل کر سکینہ نے کہا، اگر تمہیں حسن بن صباح کی جماعت کا کوئی آدمی مل جاتا تو؟ صفیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو میں اسے یہ کہتی، تمہاری جنت میں حور بن کر رہنے کی مستحق میں نہیں، سکینہ ہے۔ سکینہ نے کہا، اور گھر والوں نے ہماری تلاشی شروع کر دی تو کیا بہانہ بناؤ گی؟ صفیہ نے اطمینان سے جواب دیا، ابھی تو شام ہوئی ہے، چاندنی راتوں میں تو ہم کئی دفعہ عشاء کے وقت گھر لوٹا کرتے ہیں۔
دریا کے پل کے قریب پہنچ کر صوفیہ کو 2 کشتیاں دکھائی دیں۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی پر سوار ہونے والوں کو اچھی طرح نہ دیکھ سکی، لیکن کشتیوں کی رفتار دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ قاسم اور اس کے ساتھی ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے طاہر اور اس کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی 200 گز اوپر کشتیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا۔ کنارے پر اتر کر ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پہنچ کر دبے پاؤں خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کانا پھونسی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے دبے پاؤں خیمے کی گرد ایک چکر لگانے کے بعد اندر جھانک کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ کر آہستہ سے کہنے لگا، اندر ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ قاسم نے کہا، لیکن ان کے گھوڑے دکھائی نہیں دیتے۔ ایک شخص نے جواب دیا، گھوڑے اگر انہوں نے جنگل میں چرنے کے لیے کھلے نہیں چھوڑ دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چرا کر لے گیا ہوگا۔ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قاسم کے اشارے پر سب نے تلواریں نکال لیں۔ لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں جگا کر بھاگنے یا مقابلے کے لیے مسلح ہونے کا موقع دیں گے۔ قاسم نے جواب دیا، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو علیحدہ رہ سکتے ہیں۔ آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے آپ ہماری اس کارگزاری میں حصے دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ راز محفوظ نہ رہ سکا تو جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ آپ پر شاید آسانی سے ثابت کر سکتے، لیکن میں آپ کو اسی لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ اب آپ واپس پہنچ کر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا راستہ چلنے کے بعد بھی آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی۔ اگر آپ تلوار نیام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی محتاط رہے گی۔ لوکس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا، لیکن آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے کہا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ ہم نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ ممکن ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ہمیں خواہ مخواہ اپنی تلواروں کو ان کے خون سے نہ رنگنا پڑے۔ اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہیں ہوں گے تو شاید انہیں خراش تک نہ آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے۔ اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ قاسم کی اس تجویز پر اس کے بعض ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے داد دی۔ وہ درخت کے سائے سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ قاسم کا اشارہ پا کر انہوں نے بیک وقت خیمے کے تمام رسیاں کاٹ ڈالیں اور اسے ایک طرف کھینچ کر چوبیں گرا دیں۔ ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں زبردست دھڑکنیں محسوس کیں۔ ایک ثانیے کے لیے ان کے کان زمین پر بچھے ہوئے کپڑے کے نیچے سے طرح طرح کی آوازوں کے منتظر تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں سونے والوں کے کروٹوں کی منتظر رہیں۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کئی جگہ سے کپڑے کی ابھری ہوئی سطح یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ خالی نہیں تھا۔ لوکس نے دبی زبان میں قاسم سے کہا، ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور ہماری تعداد سے سہم گئے ہوں۔ آپ انہیں آواز دے کر جان بخشی کا وعدہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بغداد چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ خیمے میں ایک طرف آگ سلگ رہی تھی۔ قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ گدھے کی نیند سوتے ہیں تو بھی انہیں اب تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینا چاہیے تھی۔ قاسم نے بلند آواز سے کہا، اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بغداد جانے کے بجائے یہاں سے سیدھا کسی اور ملک کا رخ کرو۔ تمہارے سر پر 18 تلواریں موجود ہیں۔ خیمے میں آگ لگ چکی ہے۔ جواب دو، بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو قاسم نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک ابھری ہوئی جگہ کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس پر بھی جب سونے والے نے حرکت نہ کی تو اس نے تلوار کو ذرا زور سے دبایا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ نیچے انسان کے بجائے کوئی سخت چیز ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوسرے ساتھی بھی خیمے پر چڑھ گئے
اور ایک نے دوسری ابھری ہوئی سطح پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے چلا کر کہا، نیچے پتھر ہیں، انسان نہیں۔ انہوں نے پتھروں پر چادریں ڈال کر ہمیں بیوقوف بنایا ہے، چلو یہاں سے نکلیں۔ قاسم نے غصے کی حالت میں ایک دو ابھری ہوئی جگہوں پر تلواریں مارتے ہوئے کہا، وہ ہماری آمد سے باخبر ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ چند قدم کے فاصلے سے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، ہم یہی ہیں، آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ قاسم کے ساتھی کسی غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ کسی نے پھر کہا، تم سب اس وقت ہمارے تیروں کی زد میں ہو، اور یقین کرو کہ ہم میں سے غلط نشانے لگانے والا کوئی نہیں۔ قاسم نے محسوس کیا کہ بولنے والا سامنے درخت پر چھپا ہوا ہے، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف ہٹنے کا مشورہ دیا۔ درخت سے آواز آئی، بھاگنے کی کوشش بے سود ہوگی، تمہارے پیچھے دریا ہے اور دائیں بائیں اور درختوں پر میرے ساتھی تیر و کمان لیے بیٹھے ہیں۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو کسی طرف بھی 4 قدم اٹھا کر دیکھ لو، تم ہمیں دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارا کوئی ہتھیار ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ قاسم انتہائی بدحواسی کی حالت میں چلایا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔ ہم بھی صرف دل لگی کے لیے درختوں پر چڑھے ہیں۔ میری بات پر یقین کرو، میں تمہیں صرف ڈرانا چاہتا تھا۔ تم بھی میری بات کا یقین کرو، میں بھی صرف تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم درخت سے نیچے اتر کر میرے ساتھ بات کرو؟ درخت سے آواز آئی، اترنے کی دعوت کا شکریہ، میں بھی یہاں بہت تنگ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن بیشتر اس کے کہ میں نیچے اتروں تمہیں ایک تکلیف ضرور اٹھانی پڑے گی۔ وہ کیا؟ تم اپنے ساتھیوں کو تلواریں پھینکنے کا حکم دو۔ قاسم نے کہا، کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم بات کرتے وقت اپنے اور میرے نسب کا لحاظ کرو؟ درخت سے آواز آئی، گستاخی معاف، تمہارے چہرے پر نقاب ہے اور میں آواز سے تمہیں نہیں پہچان سکا۔ قاسم نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہماری آمد کے علم کے بغیر ہی اس قدر محتاط تھے۔ قدر توقف کے بعد آواز آئی، ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چاندنی رات کا لطف اٹھا رہے تھے۔ شاید تمہاری بدقسمتی تھی کہ ہم نے تمہاری کشتیاں دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے میں غلطی نہیں کی۔ خیمے میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ قاسم نے اپنے آدمیوں سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے، اب اسے گھسیٹ کر پانی کے قریب لے جاؤ۔ درخت سے گرجتی ہوئی آواز آئی، ٹھہرو، اگر تم میں سے کسی نے ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ہمیں خیمے کی پرواہ نہیں، اگر تم نے ہمیں یہ بوجھ اٹھا کر واپس لے جانے کی تکلیف سے بچایا ہے تو ہم نے بھی تمہاری ایک مشکل حل کر دی ہے۔ تم کو کشتیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہمارے خیمے کی راکھ کسی کے کام نہیں آئے گی، لیکن تمہاری کشتیوں سے کوئی مچھیرا فائدہ اٹھا سکے گا۔ اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے تلواریں پھینک دو۔ قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تلوار پھینک دی، لیکن درخت سے پھر آواز آئی، ہم سے اتنی دور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص باری باری آگے آئے اور اس درخت کے نیچے اپنی تلوار پھینک کر واپس اسی جگہ جا کھڑا ہو۔ قاسم نے کہا، ہم ایسی ہار ماننے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ اگر تم میں جرأت ہے تو نیچے اتر کر مقابلہ کرو۔ درخت سے آواز آئی، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس کند تلواریں نہیں۔ آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اور اپنی جان کی قیمت کا بہت اندازہ لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ آپ میں سے جس شخص کو اپنے متعلق زیادہ غلط فہمی ہے وہ ذرا آگے آ جائے، ہم میں سے بھی ایک نیچے اتر آئے گا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے آپ میں سے ہر ایک کو زور آزمائی کا موقع مل جائے گا، لیکن اگر آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دینے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ قاسم نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور درخت کے نیچے تلوار پھینک دی اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور جب تمام یکے بعد دیگرے تلواریں پھینک کر واپس چلتے ہوئے خیمے کے قریب جا کھڑے ہوئے تو ایک شخص نیچے اترا۔ یہ عبدالعزیز تھا۔
وہ تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھا اور قاسم اور اس کے ساتھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، میں عام طور پر آواز پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، میرے خیال میں مجھے وزیر اعظم کے صاحبزادے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قاسم نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا۔ عبدالعزیز نے آواز دی، طاہر، عبدالملک، اب اتر آؤ، یہ قاسم ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ ہم پر کسی دشمن نے چڑھائی کر دی ہے۔ عبدالعزیز کے ساتھی یکے بعد دیگرے ننگی تلواریں لیے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ قاسم نے کہا، تم بہت ہوشیار ہو، ہم تو صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، بہت نوازش کی آپ نے، ہم آپ کی باتیں سن چکے ہیں۔ قاسم نے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھوا کر آپ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے۔ عبدالعزیز نے جواب دیا، میں ان سب کی جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ قاسم، تم جا سکتے ہو، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اگر طاہر کے جسم پر ایک خراش بھی آئی تو میں وزیر اعظم کے محل کے نیچے 50,000 سپاہی لے کر پہنچ جاؤں گا، اور ہمارے پاس تمہاری تلواریں اس بات کا ثبوت دے سکیں گی کہ ہمارا دشمن کون تھا۔ اگر وزیر اعظم کے لیے ہمارے دل میں عزت نہ ہوتی تو آج ہمارا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا۔ اگر دجلہ کا پانی ہماری لاشوں کو چھپا سکتا ہے تو تمہاری لاشیں بھی اسی کے سپرد کی جا سکتی تھیں۔ بہرحال اب تم جاؤ، اور آئندہ جب کبھی تمہارے دل میں انتقام کی آگ دوبارہ سلگنے لگے تو یہ یاد رکھو کہ کل تک بغداد میں مجھے 15-20 اور ایسے نوجوان مل جائیں گے جو ہمارے بعد بڑی سے بڑی طاقت سے ہمارا انتقام لینے کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، زید، نصیر، تم وہ تلواریں اٹھا لو۔ زید اور نصیر نے درختوں کے نیچے جا کر تلواریں اٹھا لیں۔ عبدالعزیز نے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ ایک طرف چل دیے۔ قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور پریشانی کی حالت میں انہیں درختوں کی آڑ میں روپوش ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جنگل میں قریباً آدھ میل چلنے کے بعد عبدالعزیز اور اس کے ساتھی اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں درختوں کے ساتھ ان کے گھوڑے بندھے تھے۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ انہیں فوراً بغداد پہنچنا چاہیے، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ قاسم کو کافی دن چڑھے ایک لونڈی نے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے جگایا۔ قاسم نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولیں اور لونڈی کو ڈانٹنے کے بعد آنکھیں پھر بند کر لیں۔ لونڈی نے کہا، اٹھیے، اب دوپہر ہونے والی ہے، آقا آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے آپ کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قاسم بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا وزیر اعظم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم ایک دریچے کے سامنے کھڑا باہر کی طرف جھانک رہا تھا۔ اس نے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھے بغیر کہا، قاسم، رات تم کہاں تھے؟ ایک لمحے کے لیے قاسم اس غیر متوقع سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، رات کو ایک دوست کے ہاں دعوت تھی، مجھے وہاں باتوں میں دیر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ قاسم نے اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر آنکھیں جھکا لیں۔ وزیر اعظم نے قاسم کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹا، تم ابھی تک جھوٹ بولنے کے فن میں اتنے ہوشیار نہیں ہوئے کہ مجھے دھوکہ دے سکو، یہ پڑھ لو۔ قاسم نے خط پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں یہ پوچھ رہی تھیں کہ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ وزیر اعظم نے کمرے کے ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، طاہر نے اس خط کے ساتھ تمہاری تلوار میرے پاس بھیج دی ہے، یہ اس کی شرافت ہے، ورنہ اس کے لیے ولی عہد یا خلیفہ تک پہنچنا مشکل نہیں۔ قاسم، تم نے بہت برا کیا، تمہیں اس قدر ہوشیار آدمی پر اس قدر اوچھا وار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قاسم نے جواب دیا، ابا جان، یہ صرف ایک مذاق تھا، طاہر اس قدر ہوشیار نہ تھا، مجھے صرف عبدالعزیز کی وجہ سے یہ خفت اٹھانی پڑی۔ وزیر اعظم نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ وہ فوج کا معمولی عہدیدار ہے، لیکن باقی 17 تلواریں سپہ سالار کو پیش کرنے کے بعد وہ کافی اہمیت حاصل کر لے گا۔ فوج میں پہلے بھی تمہارے متعلق کسی کی رائے اچھی نہیں، اور اب تم نے اپنی راہ میں نئے کانٹے بو دیے ہیں۔ قاسم، تم نے بہت برا کیا، میں طاہر کو تمہارے لیے ایک زینہ بنانا چاہتا تھا،
اس کو اپنا نائب بنا کر تم چنگیز خان کے دربار میں سفیر بن کر جا سکتے تھے، لیکن اب قاسم نے قدرے فکر مند ہو کر سوال کیا۔ اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کہ اس کو کہیں باہر بھیج کر تمہارے لیے بغداد میں راستہ صاف کروں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ولی عہد نے سپہ سالار سے سفارش کی ہے کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دار عہدہ دیا جائے۔ قاضی فخر الدین نے خلیفہ کے نام خط لکھ کر اس نوجوان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بغداد میں ترقی کے ہر میدان کی راہ میں وہ اور اس کے دوست کسی دن تمہارا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ اسے کسی مہم پر کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل میرے متعلق تمہاری اس حرکت سے جو شک اس کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں، میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا۔ ابھی تک اسے میرے متعلق حسن ظن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہاری شکایت کسی اور کے بجائے مجھ سے کی ہے۔ قاسم نے کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے معذرت کروں؟ نہیں، اس طرح نہیں، وہ تم سے اور بدظن ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں اور اس کے سامنے تم سے باز پرس کروں، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری طرف سے اس بات کا اطمینان چاہتا ہوں کہ تم کوئی اور حماقت نہیں کرو گے۔ فوج سے جو نوجوان تمہارے ساتھ گئے تھے، ان کے متعلق میں سپہ سالار کو لکھ رہا ہوں کہ انہیں فوراً معزول کر دیا جائے۔ لیکن ابا جان، وہ میرے دوست ہیں، وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے، اس میں ان کا کیا قصور؟ سردست میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں کہ ان کا قصور تھا یا نہیں۔ طاہر کے دوستوں پر یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ طاہر ولی عہد شہزادہ مستنصر اور سپہ سالار تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اگر اسے سلطنت مصر کا جاسوس نہ سمجھ لیا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اسے کسی عہدے پر فائز کر دیں۔ اس صورت میں اپنے مخالفین کے خلاف اس کا سب سے بڑا حربہ اس کی دولت ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسے شخص کو اپنا دشمن بنا لو جس کے بازوؤں کو قدرت نے پہاڑوں کا کلیجہ چیرنے اور آسمان کے تارے نوچنے کی قوت عطا کی ہے۔ وہ ایک قابل قدر اور مخلص نوجوان ہے۔ ایسے شخص کی دوستی فائدہ مند اور دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہے، اور میں اس کے خلاف تمہاری کوئی سفارش برداشت نہیں کروں گا۔ ممکن ہے میرے بعد یہی نوجوان کسی دن بغداد کا وزیر اعظم بن جائے اور تمہیں اپنی حماقتوں پر پچھتانا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور امیر کا طرفدار بن کر میرے عہدے اور وزارت کے اختتام کا باعث بنے۔ رب ذوالجلال کے دیدار کی تڑپ لیے کچھ لوگ جو ہم سے بہت دور